مولانا محمدن عبدہ ورسولہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ محترم حضرات، ابھی آپ نے عجیب بچوں سے بڑی بہترین انداز میں نعت مصطفیٰ اور منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرما رہے تھے۔ میں پھر بھی اپنی آبادی کے بچوں کو اصلاح کرتے ہوئے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بے شک بے شک سب سے زیادہ نعت مصطفیٰ منقبت میں حذف کی ادائیگی، بے شک اگر اس سے آپ کامیاب ہوئے تو چاہے 1,00,000 کا مجمع ہو اور چاہے 1,000 کا ہو، کامیاب ہو جائے۔ بے شک سچائی، لفظ کے استعمال میں فرق پڑا، وہیں سے آپ کی پہچان ہو جائے گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ لیجئے اس عادت کے مطابق 2 سے پڑھوں گا نا نعت مصطفیٰ، بس رسمن ادا کر دوں، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ یا منقبت غوث اعظم۔ 2 سے پڑھ رہا ہوں، بس ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جو بھی پڑھ کے سو جائے، جو بھی پڑھ کے سو جائے اور سجدہ سے جو بھی پڑھ کے سو جائے سجدہ سے آدم عربیہ، جو بھی پڑھ کے سو جائے بے شک بے شک بے شک۔ اور سجدہ سے آدم تو خواب میں نظر آئے ہر چہرہ روز آدم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواب میں نظر آئے سجدہ روز آدم۔ آخری سے سنیے، ایک عاشق غوث اعظم کو جب کمیٹی کالی کوٹری پر لٹا دیا گیا تو سنیے کہنا کیا ہے؟ منکروں نہ چھیڑو تم، کیا بات، بے شک بے شک۔ منکروں نہ چھیڑو تم، ارے پہلے جان لو، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منکروں نہ چھیڑو تم اور پہلے جان لو مجھ کو، اور میرے دل میں لکھا ہے اور نام غوث اعظم کا، میرے دل میں لکھا ہے نام غوث اعظم کا۔ درود پاک سنا لیجیے۔ اللہم صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس سے سنا ہوگا حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ الرضوان کا کہ وہاں کیا جود و کرم ہے صحیح بتا تیرا، بے شک، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ لیکن ایک شعراء کرام مصیب پہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیروں کا منہ کیا دیکھیں۔ کیا بات، بے شک بے شک۔ یا غوث اعظم تیرے قدموں میں جو ہے غیروں کا منہ کیا دیکھیں، کیا دیکھیں، اور کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کیا بات ہے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا۔ بے شک۔ عجیب بچے نے چور کے سلسلے میں کہا تو پھر شعراء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے اچھے انداز میں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں ہاں اس کے خلاف۔ چور چھپتا ہے نا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں ہاں اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں ہاں اس کے خلاف، تیرے دربار میں جو آیا وہ ولی بن کے گیا۔ بے شک۔ آپ نے شعراء کرام سے سنا بھی ہے، اور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں نسبت کے متعلق سے اگر آپ بیٹھے ہو تو نسبت یہ رکھو، آپ فرماتے ہیں تجھ سے تر
वाह बेशक बहुत इल्मी गुफ्तगू है। बेशक तुझ बेशक से दर, दर से सक, बेशक। और सक से है मुझको निस्बत। बेशक तुझ से दर, दर से सक, और सक से है मुझको निस्बत। हस्र तक मेरे गले में रहे, दूर का डोरा तेरा। पूरा तेरा बेशक और अभी सुना है आपने कि कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। है बेशक सरकार गौसे आजम की अजमत है मेरे दोस्तों कि कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मियाँ सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो जाते बाबरकात है। वलादत से कब्ल आकर औलियाए कामिलीन ने इस धरती पर ऐलान फरमाया कि इस धरती पर एक जात को आने वाली है, एक शख्सियत को आने वाली है जो ऐलान करेगी कदमी हाजा अला रब्बत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर। बेशक बेशक इस धरती पर वो जाते बाबरकात आने वाली है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक पैगाम दूं कि आज पूरी दुनिया बड़े पीर कहती है। बेशक बेशक अरे बोलिए कहते हैं ना, बेशक लेकिन बड़े पीर का खिताब हासिल कैसे है, बड़े पीर का मकाम कैसे है। मैं किसी आज 50 साल के नौजवान से पूछूं कि यार बड़े पीर की रट लगा दे तो पूरी जिंदगी गुजर गई है, 50 साल की उम्र गुजर चुकी है, लेकिन बताओ बड़े पीर कहते किसे हैं और बड़े पीर का मकाम हासिल कैसे हुआ। आओ इस बात को साफ कर दो मेरे दोस्तों। प्यारे आका गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना सरकार गौसे बाबरकात जब बगदाद की जामा मस्जिद में आपने ऐलान फरमाया कदमी हाजी यानी तमाम वलियों के गर्दन पर मेरा, वलियों के गर्दन पर मेरा कदम है मेरे दोस्तों। जब ऐलान फरमाया तो कसम का मामूल है, कोई आलिम वली अगर आपने बगदाद इराक की सरजमीन से ऐलान फरमाया, अगर वो अल्लाह का वली हिंदुस्तान में है और ये मान के चलिए कि वो कंचनपुर में है, तो कसम से जानता है कि गौसे आजम ने ऐलान फरमाया है, अदब के साथ सर झुकाकर ऐलान फरमाया, ये सर है, ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आजम। ऐलान फरमा दिया मेरे दोस्तों। जब अहले सुन्नत जमात के लोगों ने, उलमाए और मसाइख ने इस बात को सुना कि हमारे पीर और मुर्शिद ने सरकार गौसे आजम की बारगाह पर अपने गर्दनों को झुका दिया है, हमारे पीर ने गौसे आजम की बारगाह पर अपने सर को झुकाकर ऐलान फरमा दिया है कि आपका कदम हमारी गर्दनों पर है, चाहे वो नक्शबंदी हो, चाहे वो सोहरवर्दी हो, चाहे वो चिश्तिया हो, चाहे वो न्याजिया हो, किसी भी सिलसिले का हो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम वलियों का सरकार अगर बनाया है तो गौसे आजम सरकार को बनाया है। तमाम सिलसिले के मसाइकों ने जब गर्दन झुका लिया और उन मसाइक के मानने वालों ने ऐलान फरमा दिया कि ये हमारे पीर थे जिन्होंने आपकी रूबरू आपके सामने गर्दन झुकाया है, इसलिए आप इन पीरों से बड़े पीर हैं। खिताब हुआ क्या बड़े पीर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिल्लत के नौजवानों, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं बार बार हर मजलिस में ऐलान करता हूँ, अदब का ख्याल रखिए। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद की सरजमीन है। हजरत अब्दुल हक हरीमी रहमतुल्लाह अलैह जलवा फरोज हैं, ठीक मिंबर के सामने जलवा फरोज है, ध्यान से सुनिएगा। हजरत अब्दुल हक हरीमी रहमतुल्लाह अलैह मिंबर के सामने जलवा फरोज हैं। मस्जिद बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की जामा मस्जिद है, मस्जिद नमाजियों से खचाखच भर चुकी है। हजरत अब्दुल हक हरीमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि थोड़ी देर में मुझे रफ़े हाजत की जरूरत पड़ी। बेशक आप फरमाते हैं कि नमाज का वक्त टाइम करीब था, मस्जिद नमाजियों से खचाखच भर चुकी थी। अपने दिल में बड़ो पेश पसोपेश में था कि या अल्लाह अगर मैं अपनी रफ़े हाजत के लिए बाहर जाता हूँ, वक्त चला जाएगा, नमाज चली जाएगी, और अगर मैं यहीं पर बैठता हूँ तो अगर मेरे कपड़े खराब हुए तो लोगों में मेरी जिल्लत होगी, लोगों में मेरी रुसवाई होगी। हजरत अब्दुल हक हरीमी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद हैं, दिल में ख्याल कर रहे हैं मुसलमानों, दिल में सोच रहे हैं। थोड़ी लम्हा गुजरा कि बगदाद के ताजदार, विलायत के ताजदार सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मिंबर पर जलवा फरोज हुए, मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज हुए। आपने जान लिया मुसलमानों कि मेरा मुरीद परेशान है, आपने पहचान लिया कि मेरा मुरीद हैरानी के हालत में है, आपने पहचान लिया कि मेरे मुरीद को परेशानी है।
آپ نے اپنے دست مبارکہ کو بڑھایا، آستین کا حصہ حضرت عبدالحق حریمی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے سر کے اوپر پڑا۔ حضرت عبدالحق حریمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے گنودگی طاری ہوئی، ایسی گنودگی طاری ہوئی کہ جو میں اپنے آپ کو دیکھا ایک باغ کے کنارے ہوں، میں نے رفع حاجت کی، میں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اتفاق سے وہیں اپنی چادروں کا گچھا چھوڑ کر اور میں چل جاتا ہوں، لیکن جب میں آپ نے سیدنا سرکار غوث اعظم نے جب جیسے ہی میرے سر کے اوپر سے اپنی آستین مبارکہ کو ہٹایا تو میں دیکھا کہ میں مسجد کے پہلی سر میں۔ کیا بات ہے، بے شک حیران تھے میرے ملت کے نوجوانوں۔ حضرت عبدالحق حریمی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ میری چابیوں کا گچھا گم ہو گیا ہے، میری چابیوں کا گچھا یہاں سے میں کہیں بھول چکا ہوں، ملت کے نوجوانوں آپ فرماتے ہیں کہ کئی دنوں کی جب میں نے تجارت پہ اپنے نکلا اور کئی دنوں کا جب سفر کیا تو معلوم ہوا کہ اسی نہر کے قریب گئے۔ کیا بات ہے، بے شک اسی نہر کے قریب گیا، یاد آیا کہ یہ وہی نہر ہے جہاں میں نے رفع حاجت کی تھی، یہ وہی نہر ہے جہاں میں نے وضو کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی چابیوں کی گچھا کو ڈھونڈنا چاہا تو حضرت عبدالحق حریمی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنو میرے دوستو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری چابیوں کا گچھا بھی مل گیا۔ ملت کے نوجوانوں، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہمارے جیسا جاہل کیا بیان کرے گا میرے دوستو۔ آپ جب خطاب فرماتے تھے تو 60 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور میرے ملت کے نوجوانوں یہ مائک کا زمانہ نہیں تھا، یہ لاؤڈ اسپیکر زمانہ نہیں تھا، لیکن 70,000 کے مجمع میں اتنی بھیڑ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ایسا سنائی دیتی تھی، ایک ساتھ آواز آیا کرتی تھی۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں بڑی عجیب بات ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مجمع میں بیان فرماتے تھے آپ کے خطاب کو سننے کے لیے بہت دور و دراز سے لوگ ایک ہفتے کا سفر کرتے تھے، ایک ہفتے کا سفر کرتے تھے۔ آپ کے مریدین آتے تھے اور جس دن آپ کی واضح نصیحت ہوا کرتی تھی آپ ادب سے بیٹھتے تھے اور اطمینان سے آپ کے خطاب کو سنتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ کچھ مریدوں نے بارگاہ غوث اعظم میں ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، حضور والا ہم تقریباً ایک ہفتے کا سفر کرتے ہیں، اور ایک ہفتے کے سفر کرنے کے بعد آپ اطمینان کے ساتھ ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کا خطاب سننے کے لیے، آپ کا اطمینان سے ایک تقریر اور خطاب سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو غوث اعظم کی ذات پر قربان جاؤ مسلمانوں، آپ نے کہا کتنے دن کی منزلیں طے کر کے میرے خطاب سننے کے لیے، میری تقریر سننے کے لیے، میری باتیں سننے کے لیے آتے ہو؟ انہوں نے فرمایا حضور 6 دن کا ہم سفر کرتے ہیں، 7ویں دن آپ کے قیام میں پہنچتے ہیں، لہذا سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر نے اعلان فرمایا تم جس آبادی میں ہو، جس آبادی میں ہو اور جس مقام پر رہتے ہو، ایک کمرے کو صاف کر لینا، اس کمرے میں آپ اطمینان کے ساتھ، آپ کو خطاب کا وقت موجود ہے، اس وقت آپ اس کمرے کے اندر اطمینان سے بیٹھ جانا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مسلمانوں جب ان مریدوں نے 6 دن کی منزل کرنے کے بعد تو آتے تھے، اور جب اپنی آبادی پر اپنے کمرے پر صاف و ستھرا کر کے پورے حضرات پورے مریدین بیٹھتے ہیں تو جو خطاب بغداد میں ہوتی تھی وہ اتنی دور سنائی دیتی نظر آتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مسلمانوں کی نہیں، صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جنوں پر آپ نے حکومت کی۔ آپ کا نام سن کر میرے دوستو جنات بے حیبت میں ہو جاتا تھا۔ ایک مرید ہے، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں، ایک مرید ہے جس کی لڑکی اچانک مغرب کے وقت منزل یعنی اونچی والی منزل کی چھت پر ہے، اچانک وہ مغرب کے وقت غائب ہو جاتی ہے۔ مرید بہت بے چین اور بے قرار ہے، بالکل شارٹ کٹ میں بول رہا ہوں۔ ملت کے نوجوانوں، مرید ہے سرکار غوث اعظم کا، کیا بات ہے، بے شک بارگاہ غوث اعظم میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہے حضور والا میری نوجوان بچی ہے جو میرے مکان کی اونچی والی منزل پر تھی، اچانک مغرب کے وقت لاپتہ ہو چکی ہے۔ غوث اعظم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، اچانک غائب ہے،
سیدنا سرکار غوث بابکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شک سبحان اپنی ولایت کی نظر سے دیکھا میرے دوست، سبحان اللہ پتہ تو لگا لیا یہ لڑکی کہاں گئی ہے، آئے لڑکی کو لے جانے والا کون ہے؟ بے شک آج کے جو منافقین ہیں ایسے غداروں کو ان بات سے ایک مثال پیش ہوتی ہے۔ بے شک بے شک بے میرے شک دوست اعظم کی یہ عظمت بے شک سبحان اللہ مانو یا نہ مانو، اہل سنت والجماعت مانے گا۔ سبحان سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فلاں مقام پر جانا، فلاں پہاڑی پر جانا اور سامنے لکھ لینا بسم اللہ علی سید صاحب عبد القادر جیلانی سید اللہ، آسا کھینچ کر بیٹھ جانا، رات کا پہلا اسرا گزرے گا، ایک جماعت وہاں سے روانہ ہوگی، بے شک سبحان اللہ خاموش رہنا، آخر میں اس جماعت یعنی جناتوں کا بادشاہ گزرے گا اور وہ تم سے ہم کلام ہوگا۔ بے شک میرے دینی بھائیوں، مرید ہے، آج کا مرید نہیں، بے شک بس آئے سامنے السلام علیکم وعلیکم السلام، بعد میں ختم۔ کیا بات پیر نے جو مانا کہا اسے مانا، اسی مقام پر پہنچے میرے دوستو، پہنچنے کے بعد جو کہا وہ پڑھنے کے بعد آپ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جماعت آئی نکلتی چلی گئی، جماعت آئی نکلتی چلی گئی، سواری آتی گئی چلی جاتی گئی، آخری میں ایک سوار آیا جو جناتوں کا سردار ہے۔ کیا بات ہے کیا بات اس نے کہا اے بنو انسان یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ کیا بات کہا میں غوث اعظم کا مرید ہوں۔ مرید ہے، کیا بات ہے بے شک ایسے ہی کہا میں غوث اعظم کا مرید ہوں مسلمانوں، وہ اپنے سواری سے اتر کر اس جمیل کو بوسا دیا، سبحان اللہ غوث اعظم کا مرید ہے۔ اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میری ایک نوجوان بچی میرے مکان کی اونچی والی منزل سے چھت سے غائب ہو چکی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس جنات کے سردار نے اعلان فرمایا کہ جس نے بھی غوث اعظم کے مرید کی بچی کو لے گیا ہو پلک جھپکتے وہ لے کر حاضر۔ بے شک بے شک بے شک میرے ملت کے نوجوانوں، بہت دور و دراز لے چکا تھا لیکن سرکار غوث اعظم کا صدقہ تھا، بے شک سبحان اللہ آنن فانن میں اسے لے کر اسی مقام پر جنات لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ ملت کے نوجوانوں، صرف جلوہ اگر دکھانا ہے تو غوث اعظم کو دل سے، بے شک سبحان اللہ جانتے اگر ہو تو ماننے کا سلیقہ بھی رکھو، بے شک سبحان اللہ جب مانو گے کامیاب ہو جاؤ۔ بے شک سبحان میرے اللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں بچپن سے لے کر اب تک جو اذیتیں مجھ پر گزری ہیں، کافی نازل صاحب، آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اذیتیں کسی پہاڑ پر گزرتی، بے شک غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو اذیتیں مجھے بچپن سے لے کر آج تک گزری ہیں اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتی تو غوث پاک فرماتے ہیں وہ پہاڑ بھی پھٹ گیا ہوتا بے شک یہ ہے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احمد۔ مسلمانوں، اور ایک چیز بتا دوں، غوث اعظم کا نام وہی لیتا ہے جسے سرکار چاہے، بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ جس سے چاہیں گے وہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے بے گا۔ شک کیا لے گا میرے دوستو؟ بہت بے شمار کرامتیں ہیں میرے دوستو، اور سرکار غوث اعظم کے ماننے والوں، صرف مانو تو اس عقائد کے ساتھ حیات طیبہ کو پڑھو کہ جس نے نماز نہیں چھوڑی، کیا بات جس نے نماز نہیں چھوڑی ہے، جس نے روزہ نہیں چھوڑا ہے، نہیں چھوڑا جس نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے، نہیں دیا ہے جس نے کبھی اپنے دینی بھائیوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا بے شک سرکار غوث اعظم کا معیار۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کوئی ولایت میں کوئی شانی نہیں، واہ میرے غوث اعظم کا وہ مقام۔ اگر اس آیت کریمہ پر آپ کو عمل کریے تو کامیاب ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔